عبداللہ بن وہب نے ہمیں حدیث سنائی اور کہا ابن جریج نے عبداللہ بن کثیر بن مطلب سے روایت کی، انہوں نے محمد بن قیس بن مخرمہ بن مطلب المطلبی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہی تھی، انہوں نے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی طرف سے حدیث نہ سناؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ اور حجاج بن محمد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث سنائی، کہا قریش کے ایک فرد عبداللہ نے محمد بن قیس بن مخرمہ بن مطلب سے روایت کی کہ ایک دن انہوں نے کہا کیا میں تمہیں اپنی اور اپنی ماں کی طرف سے حدیث نہ سناؤں؟ کہا ہم نے سمجھا کہ ان کی مراد اپنی اس ماں سے ہے جس نے انہیں جنم دیا، لیکن انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث نہ سناؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ایک دفعہ جب میری باری کی رات ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تھے، آپ مسجد سے لوٹے، اپنی چادر سرہانے رکھی، اپنے دونوں جوتے اتار کر اپنے دونوں پاؤں کے پاس رکھے اور اپنے تہبند کا ایک حصہ بستر پر بچھایا، پھر لیٹ گئے۔ آپ نے صرف اتنی دیر انتظار کیا کہ آپ نے خیال کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ نے آہستہ سے اپنی چادر اٹھائی، آہستہ سے اپنے جوتے پہنے اور آہستہ سے دروازہ کھولا، نکلے، پھر آہستہ سے اس کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں نے بھی اپنی قمیض سر سے گزاری، یعنی جلدی سے پہنی، اپنا دوپٹہ اوڑھا اور اپنی آزار کمر پر باندھی، پھر آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی، حتیٰ کہ آپ بقیع کے قبرستان میں پہنچے اور کھڑے ہو گئے، اور آپ لمبی دیر تک کھڑے رہے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھائے، پھر آپ پلٹے اور میں بھی واپس لوٹی۔ آپ تیز ہو گئے تو میں بھی تیز ہو گئی، آپ تیز تر ہو گئے تو میں بھی تیز تر ہو گئی، آپ دوڑ کر چلے تو میں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا۔ میں آپ سے آگے نکل آئی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ جو ہی میں لیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں داخل ہو گئے اور فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ کانپ رہی ہو، سانس چڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے بتاؤ گی یا پھر وہ مجھے بتائے گا جو لطیف و خبیر ہے، یعنی باریک بھی ہے اور انتہائی باخبر ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اور میں نے پوری بات آپ کو بتا دی۔ آپ نے فرمایا تو وہ سیاہ ہیولا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا تم تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے میرے سینے کو زور سے دھکیلا جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ تم پر زیادتی کرے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا لوگ کسی بات کو کتنا ہی چھپا لیں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا جب تو نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کر مجھے آواز دی اور اپنی آواز کو تم سے مخفی رکھا۔ میں نے ان کو جواب دیا تو میں نے بھی تم سے اس کو مخفی رکھا، اور وہ تمہارے پاس اندر نہیں آ سکتے تھے، تم کپڑے اتار چکی تھی، اور میں نے خیال کیا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے تمہیں بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، اور مجھے خدشہ ہوا کہ تم اکیلی وحشت محسوس کرو گی۔ تو انہوں یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس جائیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے حق میں دعا کے لیے کیسے کہوں؟ آپ نے فرمایا تم کہو مومنوں اور مسلمانوں میں سے ان ٹھکانوں میں رہنے والوں پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہم سے آگے جانے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم کرے، اور ہم انشاءاللہ ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2256۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، آپ روئے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی رلایا، پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے بخشش کی طلب کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے اجازت مانگی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو اس نے مجھے اجازت دے دی۔